اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 45 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 43، موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 35 ہے۔ آج آیت نمبر 12 سے 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایک کا پانی میٹھا اور خوشگوار ہے اور ایک کا کھارا اور کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور ایسے زیورات برآمد کرتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتے ہیں، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ سمندر کا سینہ چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم فضل خدا تلاش کر سکو اور شاید اسی طرح شکر گزار بھی بن سکو۔ وہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ اس نے سورج اور چاند کو تابع بنا دیا ہے اور سب اپنے مقررہ وقت کے مطابق سیر کر رہے ہیں۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کے اختیار میں سارا ملک ہے، اور اس کے علاوہ جنہیں تم آواز دیتے ہو وہ خرمے کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار کے مالک نہیں ہیں۔ تم انہیں پکارو گے تو تمہاری آواز کو نہ سن سکیں گے، اور سن لیں گے تو تمہیں جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تو تمہاری شرکت ہی کا انکار کر دیں گے، اور ان کی باتوں کی اطلاع ایک باخبر ہستی کی طرح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ انسانوں، تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے اور تمہارے بدلے دوسری مخلوقات کو لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کسی کو اٹھانے کے لیے بلایا بھی جائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جا سکے گا، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو از غیب خدا سے ڈرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے۔ اور اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور تاریکیاں اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے، اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان کے پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا ہے، جب ان کے پاس مرسلین معجزے، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تو ہم نے کافروں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر ہمارا عذاب کیسا بھیانک ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفید اور سرخ راستے بنائے، اور بعض بالکل سیاہ رنگ کے تھے۔ اور انسانوں اور چوپایوں اور جانوروں میں بھی مختلف رنگ کی مخلوقات پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف صاحبان معرفت ہی ہیں۔ بے شک اللہ صاحب عزت اور بہت بخشنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے، اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کیا ہے، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے، تاکہ خدا ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل اور کرم سے اضافہ بھی کر دے۔ یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ تفسیر۔ مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں خدا نے اپنی خدائی اور قدرت پر تفصیلی گفتگو کر کے انسان کو اپنی بے پایاں نعمتوں کو یاد دلایا ہے، جو کہ نطفے سے انسان کو مرحلہ وار تخلیق کرتا ہے۔ وہ خدا اس دنیا میں ہر طرف اپنی نشانیاں بکھیر دیتا ہے تاکہ انسان اس کا شکر گزار بنے، اس کے نمائندوں کا اتباع کرے اور یوم دین کے لیے تیار رہے۔ ارشاد ہو رہا ہے،
یہ دونوں دریا یکساں نہیں ہیں، ایک دریا کہ جس کا پانی شیریں اور پینے میں خوشگوار ہے، اور ایک یہ کہ جو کھاری اور گلوگیر ہے، لیکن تم دونوں سے ہی تر و تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کی چیزیں نکال کر پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں ان کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم فضل خدا سے فائدہ اٹھاؤ اور شاید کہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں پانی بھی ایک مخلوق ہے۔ یہ پانی دو طرح کا ہے، ایک میٹھا اور دوسرا کھارا۔ میٹھا اور کھارا پانی برابر نہیں ہیں۔ فرات ایسا پانی ہے جو بہت صاف ستھرا اور شیریں ہوتا ہے۔ سائغ کے معنی ہے کسی چیز کا گلے سے آسانی سے گزر جانا۔ فرات سائغ یعنی ایسا میٹھا پانی جو گلے سے آسانی سے گزارا جا سکے، یعنی اس کو آسانی سے پیا جا سکے، جبکہ اجاج ایسا پانی ہے جو کڑوا اور ملحا ہو، جو گلے سے آسانی سے نہ اتر سکے اور گلے کو بند کر دے۔ ان مثالوں سے کافر اور مومن کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کافر کڑوے پانی کی طرح ہے اور مومن میٹھے پانی کی طرح۔ یہ دونوں نہ دنیا میں برابر ہیں اور نہ آخرت میں برابر ہوں گے۔ ایک اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، دوسرا اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف و توصیف وہی ہے جو اس نے خود بیان کی ہے۔ اس کا عرش اقتدار پانی پر تھا، پانی ہوا پر تھا، ہوا غیر محدود تھی۔ اس وقت ان دو کے علاوہ اور علیین کے علاوہ کوئی مخلوق ہی نہ تھی۔ اس وقت پانی کا ذخیرہ سارا میٹھا تھا۔ آسمان سبز پانی کی رنگت کے مطابق ہے اور زمین میٹھے پانی کے رنگ کے مطابق مٹیالی ہے۔ سمندروں اور دریاؤں کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، ان سے غذا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس سے زیب و زینت کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، یہ پانی نقل و حمل کا بہترین ذریعہ ہے کہ اسی کے ذریعے انسان اپنا مال و اسباب ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی کے ساتھ پہنچاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ سمندروں اور دریاؤں سے کئی بلین ٹن گوشت حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ دسترخوان نعمت ہے جو پروردگار دو عالم نے ہم انسانوں کے لیے بچھا رکھا ہے۔ اسی طرح سمندر کی تہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہیرے جواہرات پیدا کیے۔ انسان غوطہ لگا کر ان تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ جب سمندر سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں تو ان سے زینت کا سامان بنتا ہے۔ کوئی ہیرا بادشاہ کے تاج کی زینت بنتا ہے تو کوئی کسی کے گلے کا ہار بنتا ہے۔ ان دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیاں انسان کے لیے بہترین خوراک کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کے یہ دریا اور سمندر انسان کے سفر اور نقل و حمل کو آسان بناتے ہیں۔ پہلے دریاؤں میں کشتیوں سے سفر ہوا کرتے تھے۔ ہواؤں کے حساب سے بادبانوں کو باندھا جاتا تھا۔ کشتی ہواؤں کے رخ سفر کرتی تھی اور ہواؤں کا رخ منزل کی طرف کیا جاتا تھا، لیکن آج جدید آلات کے ذریعے بڑے بڑے بحری جہاز چل رہے ہیں۔ یہ سمندر زمین کے زیادہ تر حصے کو گھیرے ہوئے ہے۔ انسان کی نقل و حمل میں ان کا بنیادی کردار ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے فائدے ہیں۔ نمبر 1، بادل بھی انہی سمندروں کے پانی سے اٹھتے ہیں اور دواؤں کے لیے مواد بھی انہی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہواؤں کے پیدا ہونے میں ان کا کردار قابل ذکر ہے۔ سمندروں اور دریاؤں کی خلقت کا مقصد اور اس کا بیان انسان میں شکر گزاری کا احساس پیدا کرنا ہے اور اس کی قدرت کو سمجھانا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک معین وقت تک اپنی حرکت جاری رکھنا ہے۔ یہ ہے تمہارا پروردگار اللہ۔ سارے عالم کی حاکمیت اسی کے لیے ہے، اور جنہیں تم اس کے علاوہ پکارتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو، وہ تو کھجور کی گٹلی کی نازک چھلی کے برابر بھی حاکمیت نہیں رکھتے۔ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن بھی ہے، اور آیت نمبر 13 میں خدا نے اس نشانی کا ذکر کیا۔ رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا، ان دونوں میں سے ایک
निज़ाम कार फरमा हैं। इन दोनों का खुदा का मुती होना और निज़ाम का पाबंद होना इसकी बहुत बड़ी निशानी है। ये तौहीद और इसकी कुदरत की दलील है। साल में कोई दिन ऐसा नहीं होता जब रात और दिन में तब्दीली ना आती हो। कभी दिन छोटा होता है और कभी रात। निज़ाम औक़ात नमाज, निज़ाम औक़ात सहर व अफ्तार, सूरज और चाँद की हरकत के सबब बदलते रहते हैं। ये दिन रात का निज़ाम बता रहा है कि एक साहिब कुदरत है जो इसका खालिक है, और वो जब चाहेगा इस निज़ाम को तहबाला कर देगा और उसका नाम क़यामत होगा। एक बारीक तरीन निज़ाम का तारुफ़ कराने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, ये है तुम्हारा रब जिसने ये निज़ाम इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया कि वो चाँद और सूरज के हिसाब से अपना निज़ामुल औक़ात मरतब करता है। और फिर आयत के आखिर में इरशाद होता है, और वो माबूद कि जिन्हें तुम उसके अलावा पुकारते हो और उनकी इबादत करते हो, वो गुठली की नाजुक झिल्ली के मालिक तक नहीं हैं, और उनकी कुदरत में इस एक मामूली सी झिल्ली को तख्लीक करना भी नहीं। कतमीर उस झिल्ली को कहते हैं जो खजूर की गुठली पर लिपटी हुई होती है। ये बहुत बारीक बेरंग छिलका होता है जो पूरी गुठली को छुपाए होता है। बुतों से मुराद हर किस्म का बुत है, ख्वाह जानदार हो या बेजान, जैसे पत्थर वग़ैरह। अल्लज़ी इशारा है। जब इंसानों को अपना माबूद बना लिया जाए या नफ्स को अपना माबूद बना लिया जाए तो ये ज़िल अक़ूल यानी साहिब अक़ल शुमार होते हैं। जब शख्सियत परस्ती को अपना लिया जाए और उसकी अताअत खुदा की तरह की जाए तो शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से भी बदतर होती है, क्योंकि बुत पत्थर के होते हैं जिनके न कान होते हैं, न आँखें, न ज़बान। गुमराह करने वाले आज़ा उनके पास नहीं होते, मगर शख्सियत ज़बान, आँख, कान, हाथ, पैर, पूरा वजूद रखती है। इसलिए वो शख्सियत खुद भी गुमराह होती है और दूसरों को भी आसानी से गुमराह कर सकती है, और उसकी अताअत करने वाले उसे खुदा तक समझ के उसके सामने सजदरेज़ होने लगते हैं। इसीलिए इरशाद है कि खुदा को छोड़कर जिनको तुम बुलाते हो वो नाजुक झिल्ली से भी ज़्यादा कमज़ोर है। लिहाजा जिस किस्म के भी बुत हैं वो सब बेबस और कमज़ोर हैं। वो फ़िरौन ही क्यों न हो, वो खुदा की कुदरत के मुकाबले में झिल्ली से भी ज़्यादा कमज़ोर है। इसके बाद खुदा बुतों की इबादत करने वालों को मुखातिब करके इरशाद फरमाता है कि अगर तुम उन्हें पुकारोगे तो तुम्हारी आवाज़ को न सुन सकेंगे, और सुन लेंगे तो तुम्हें जवाब न दे सकेंगे, और क़यामत के दिन तो तुम्हारी शिरकत ही का इनकार कर देंगे। और इनकी बातों की इत्तिला एक बाखबर हस्ती की तरह कोई दूसरा नहीं कर सकता। आयत नंबर 14। यानी वो बुत जिनकी तुम पूजा करते हो और इनको तुम खुदा का शरीक करार देते हो, वही बुत क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में इनकार कर देंगे और कहेंगे कि ए खुदा, हमने तो नहीं कहा था कि हम खुदा के शरीक हैं। ये क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे और तुम्हारी कोई पुकार नहीं सुनेंगे, और सुन लेंगे तो जवाब नहीं दे सकेंगे, यानी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। और इससे भी बढ़कर जब क़यामत का दिन होगा तो वो तुम्हारी इबादत और शिर्क का इनकार कर देंगे और कहेंगे कि खुदावंदा, ये हमारी परस्तिश नहीं करते थे, हकीकत में ये तो अपने नफ्स की परस्तिश किया करते थे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि खुदा को छोड़कर जिनकी तुम इबादत करते थे वो ना हक़ हाकमियत रखते हैं, ना हक़ मालिकियत रखते हैं, छिलके से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, न तुम्हारा दिफा कर सकते हैं और न ही कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, न तुम्हारी मुश्किल हल कर सकते हैं। आयत के आखिर में बयान हो रहा है, कोई भी तुझे खबीर खुदा की मानिंद बाखबर नहीं करेगा। खुदा क़यामत की खबर अभी दे रहा है। वो आलिमुल गैब व शहादा है। जो चीज़ें इंसान की नज़र में गायब हैं वो खुदा की निगाह में हाजिर हैं। और फिर इरशाद होता है, ए लोगो, तुम खुदा के मोहताज हो और सिर्फ खुदा ही बेनियाज है और हर किस्म की हम्द व सना के लायक है। वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और एक नई मखलूक को ले आए, और ये अम्र खुदा के लिए नामुमकिन और मुश्किल नहीं। आयत नंबर 15, 16 और 17। आयत के ज़रिए इंसान को
جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے، بلکہ اس میں انسان ہی کی بہتری ہے۔ اگر ایک خدا کے سامنے جھک جاؤ گے تو کئی خداؤں کے سامنے جھکنے سے چھٹکارا مل جائے گا۔